الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على شرار الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔ عقل والے کون ہیں؟ عقل مند کون لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں یا لیٹے ہونے کی حالت میں، اور یہ کہ وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور فکر کرتے ہیں اور پھر اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ آپ نے یہ کائنات کا نظام بیکار پیدا نہیں فرمایا، آپ کی ذات ہر قسم کے حضور سے پاک ہے، بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیں۔ اور حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کائنات کے بدترین لوگوں پر قائم ہے، قیامت جو قائم ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ہمیں ایک دعوت یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم پہچانے سے ہاں اللہ کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں اللہ کی صفات سے. اللہ تعالیٰ کی صفات ایک حدیث کے اندر ایک کم سر اللہ کی صفات کا ذکر ہے، 99 صفات کا ذکر ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر کیا تصرفات فرمائے، کیا تصرفات فرماتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ خالق، ایک اللہ کی صفت ہے خالقیت. اللہ مالک، ایک اللہ کی صفت ہے مالکیت. اللہ رزاق ہے، ایک صفت ہے رزاقیت ہے. 99 صفات کا یہاں ذکر ہے. انہیں صفات پر غور اور فکر جب ہم کریں گے تو ہمارا دل اس بات پر پختہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک وحدہ لا شریک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک، کائنات کے تصرف فرمانے والے ہیں، کائنات کو دنیا کو دینے والے ہیں. تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس اللہ سے ہمیں رابطہ قائم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک تو ہمیں اپنے دل سے سوچنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے تمام صفات پر غور کرنا ہوگا کہ یہ کائنات کو اللہ نے وجود بخشی اور ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہم اپنی زندگی یہاں گزار کر واپس اللہ کے پاس جائیں گے. ہم اللہ ہی کے اور لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے. ہر مخلوق لوٹ کر اللہ کے پاس. انسان ہمارے دادا دادی پردادا اس اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب اللہ کے پاس پہنچے. اللہ ہی نے دنیا میں بھیجا اور اللہ ہی کے پاس لوٹ گئے. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. اللہ کو پہچاننا، صفات پر غور فکر کر کے اللہ کو پہچاننا، یہ ہے عقل مندی. اب اس کا جو تذکرہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اپنی زبان میں، جس کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے. ذکر اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کی باقی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر. تو اللہ کا ذکر عقل والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کے ایک معنی مفسرین نے بیان کروایا کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں. زندگی کے جتنے بھی مراحل جتنے بھی کام ہیں یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق. یہ اللہ کا ذکر. اور ایک مرحلہ ہے اللہ کے ذکر زبان سے. قرآن کریم کی تلاوت کرو، جیسے میں نے کہا بتایا مجلس میں، یہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے. الحمدللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے.
لا الہ الا اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے، درود شریف پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن چیز اللہ کا ذکر ہے۔ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی عقل مندی کی علامت ہے، اور دل سے اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی قلبی مخصوص طریقہ ہے دل سے اللہ کو یاد کرنے کا ذکر قلبی، دل سے اللہ کہنا، ایک زبان سے کہنا اللہ، ایک دل سے اللہ کہنا۔ دل سے اللہ کیسے کہیں؟ جیسے ایک زبان ہے ہمارے منہ، اس کو ہلاتے ہیں الفاظ بن جاتے ہیں اللہ، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حروف قرآن کریم کو حروف ادا کرنے کے لیے کچھ یہاں حلق سے نکال دیں، کچھ زبان سے کچھ منہ ٹھنڈا ٹھنڈا منہ سے کچھ حروف یہ جو اللہ کا حروف ہے یہ سب کے سب اندر زبان سے اس کے لیے منہ ٹھنڈانے کی ضرورت نہیں نہ حلق سے، لیکن کسی زبان کا اندر ہے بہت آسان ہے اللہ اللہ، یہ زبان سے کہا ذکر ہی ہے کیا لسان یعنی زبان ہے اور ایک جگہ انسان کی زبان ہے دل، تو یہ دل سے اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی۔ جیسے مشق کریں آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر یہ جو زبان اس کو اوپر تالو سے لگا دیں، آگے بند کریں، اور جو زبان بند ہوگی آگے بند ہوگی آدھا دروازے بند ہوگی۔ اب آپ زور سے تصور کریں کہ آپ کا دل اللہ کہہ رہا ہے، دل آپ کا اللہ کہہ رہا ہے، یہ ذکر قلبی ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے فرمایا کہ آپ میں روزانہ 3000 مرتبہ لفظ اللہ کو اپنے دل سے ادا کریں۔ جب اس کا آپ مشق کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے اعضاء اور جوارح یہ تو جسم میں بال ہے، ہر بال کی جڑ سے اللہ کرے اللہ، جب آپ اللہ زبان سے کہیں تو آپ کے سارے اعضاء اور جوارح بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اعضاء اور جوارح تو یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا زبان سے، یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا دل سے، یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا اعضاء اور جوارح سے، یہ عقل مندی کی علامت ہے کہ عقل آپ نے یہ کام کرنا۔ اس ذکر کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ذکر دل کی حیات کے لیے ایک غذا ہے، جس طرح ظاہر طور پر زندہ رہنے کے لیے ظاہری غذا کی ضرورت ہوتی ہے، دل کی حیات کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی، اس کا دل مر گیا، دل مر گیا، تو دل کا مرنا یہ بھی قیامت کا قائم ہونا ہے۔ حدیث من مات فقد قامت قیامتہ، اس کے قیامت قائم ہو گئی، اس کا دل مر گیا۔ تو برباد کے حدیث شریف میں ہے لا تقوم الساعة
حتى لا يبقى معه يقول الله الله الله. ورنہ تیسر روز زمین پر جب تک وہ بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کہنے والا جتنا ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جس دن جو ہے نا اللہ کا نام لینے والا ختم ہو جائے گا, کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. کوئی بھی انسان اللہ کی عظمت بڑائی بیان کرنے والا جب باقی نہیں رہے گا کوئی دن قیامت نہیں. تو اللہ کا نام لینا, اللہ کے حکم کو پورا کرنا, یہ دنیا کی وجود کا سبب ہے اور دنیا کے بقا کا بھی سبب ہے. دنیا کو اللہ کی وجود اس لیے بخشا تاکہ یہاں لوگ اللہ کے مخلوق اللہ کے بڑائے جاتے ہیں. تو دنیا کو وجود بخشنے کا مقصد بھی یہی کہ لوگ اللہ کو پہچانے اور اللہ کے بڑائے جاتے ہیں. اور دنیا کو باقی رکھنے کا راز بھی یہی ہے کہ لوگ یہاں اللہ کا نام لے اور اللہ کے حکم کو پورا کرے. اور جس دن اللہ کا نام لینے والا دنیا سے ختم ہو جائے, سارے ختم ہو جائیں, آخری بندہ بھی ختم ہو جائے گا, اس دن قیامت قائم ہو جائے گی. تو اللہ کا نام لینا یہ جو ہے بقائے دنیا کا سبب اور ذریعہ. تو اللہ کا نام لینے والا یہ اپنے اوپر بھی احسان کرتا ہے اور آگے دنیا میں بھی احسان کرتا ہے. اللہ کے نام لینے کی برکت سے اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں. اتنی بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ جو ہے ہوا کا چلنا اللہ کی رحمت ہے. یہ جو ہے سورج کا نکلنا اللہ کی رحمت. وہ قیامت قائم ہوگی سورج کے نکالنے کے بن جائے گی, لیکن نکالنا کا مطلب سورج بجائے جو ہے مشرق سے شروع ہوگی مغرب سے شروع ہوگی. یہ قیامت کی آخری علامت ہوگی. ابھی شیخ میں آیا کہ میرا سورج مغرب سے شروع ہوگا تو وہ دن توبہ کا دروازہ بنا جائے گا. اب تک تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک جو ہے نا سورج سے مغرب سے شروع ہو رہا جو ذات کی علامت دیتے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. ورنہ جتنے ہی بڑا گناہگار گناہ کرے, جتنے بڑا گناہگار ہو, لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. جب توبہ کر لے گا تو معاف فرما دے گا. جس دن جو ہے نا مغرب سے سورج شروع ہوگا اب توبہ کا دروازہ بند ہوگا. اس کے بعد اگر کوئی بندہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس وقت کے لوگ توبہ نہ کرنے والے ہوں گے, اللہ کا ذکر کو ترک کرنے والے ہوں گے, نماز نہ پڑھنے والے ہوں گے, روزے نہ رکھنے والے ہوں گے, زکات نہ دینے والے ہوں گے, حج نہ کرنے والے ہوں گے. آپ کو ایسا بندہ نہیں رہے گا جو نماز پڑھے, ایسا کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا جو روزہ رکھے, ایسا کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا جو زکات ادا کرے, ایسا کوئی بندہ باقی نہیں رہے جو حج کرے, ایسا کوئی بندہ باقی نہیں رہے جو قرآن کی تلاوت کرے. حتیٰ کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی بندہ باقی نہیں رہے گا. تو جو اللہ کا نام نہ لے, جو ذکر نہ کرے, ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے, شرار الناس, یہ بدترین مخلوق ہے, ان پر قیامت قائم ہوگی. تو قیامت ان پر قائم ہوگی جو اللہ کے حکم بجا لانے سے اعراض کرے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے. اللہ فرماتا یہ میں نے بتایا ذکر کے معنی یعنی پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا. تو وقت اعرض عن ذکری, تو ذکر کے معنی یہ ذکر لسانی بھی ہے اور ذکر قلبی بھی ہے. اس سے اللہ کے ذکر کا جواز ہے. وقت اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا, جو میرے احکام سے اعراض کرے اس کی زندگی جو ہے وہ زندگی میں پریشان ہوگی.
دنیا کو چھوڑ دینا یہ دنیا کے اندر پریشانی کا سبب ہے. اتنی پریشانیاں اسی وجہ سے اللہ نے یہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ہم قیامت کے دن اس کو اندھا نابینا کر کے اٹھائیں گے. یہ ہے اس کی ذکر رسوئی کی ذکر سے اعراض کرنے والوں کو ہم اندھا اور نابینا کر کے اٹھائیں گے. اللہ کے حکم سے اعراض کرنے والوں کو روح گردانی کرنے والوں کو ہم اندھا اور نابینا کر کے اٹھائیں گے. تو لوگ قیامت کے میدان میں کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ آپ نے مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں ایک بینا شخص تھا، بڑا مطلب سمجھدار، میری لوگ تعریف کرتے تھے. کہ دنیا والے اس کی تعریف کرتے ہیں جو مال کمانے میں بہت ماہر ہو، دنیا کے بعد کرنے میں بہت ماہر ہو، اس کو لوگ سمجھتے ہیں عقل مند ہے. میں تو ایسا ہی تھا. وقد كنت بصیرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں جواب دیا جائے گا كذلك أتتك آياتنا ونسيتها، کہ تمہارے پاس ہمارے احکام آئے تھے، تم نے ہمارے احکام کو تصور کر رکھا تھا، تم نے کبھی تو ذکر نہیں کیا، کسی کو اگر ہمیں یاد نہیں کیا تھا، ہماری بڑائی بیان نہیں کی تھی، ہمارے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھتے تھے، زکات نہیں دیے تھے، حج نہیں کیا تھا، اور ہمارے قدر حقوق ادا نہیں کیے تھے، ہمارا نام نہیں لیا تھا. تو یہ كذلك أتتك آياتنا ونسيتها، تم نے ان کو بلا رکھا تھا. وكذلك اليوم تنسى، آج تمہیں بلا دیا جائے گا، تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی سفارشکار نہیں ہوگا، تمہارے بارے میں کوئی کہنے والا نہیں ہوگا. آج تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، آج تمہارے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہر طرف سے تم پر سزائیں ہوں گی، تم پر عذاب ہوگا، تمہیں جو ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، اور تمہارے خدا سے نہیں ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے آخرت کو بنانا ہوگا، آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنا تعلق جوڑنا ہوگا. کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا، ہمیں پیدا کیا اور ہمیں روزی دی اور ہماری پرورش کی، ہمیں بڑا کیا، ہمارے ہر طرح کی سہولتیں معایا کی، اور مرنے کے بعد ہمیں جن کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ان کو ہم نے راضی کرنا ہے، ان کو ہم نے راضی کرنا ہے، ان سے ہمیں تعلق قائم کرنا ہے، ان پر ہمیں اعتماد پیدا کرنا ہے، ان کی رحمتوں کی امید رکھنی ہے، ان کے عذاب سے ڈرنا ہے. تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. تو اصلاح کا مقصد یہی ہے، اصلاح کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل بن جائے، ہمارا دل بن جائے، دل بن جائے. دل کے بننے کا معنی یہ ہے کہ دل ہمارے دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ہمارے دل کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے. تو دل کا اللہ سے تعلق قائم ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دیں. یہ 5 وقت کی نمازوں پر یہ بات کی علامت ہے کہ دل نے اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. یہ بات کی علامت ہے. اور ذرا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ جو ہر موقع پر اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اور اندر سے دل کے اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم لک الحمد حمدا لا يريد القائل الا رضا. یہ ہمارا دل ہے. تو دل کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، سن لو کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت
سب باتوں سے بولو جب وہ ٹکڑا درست ہو جاتا ہے پورا جسم جو ہے درست ہو جاتا ہے. پورے جسم کے درست ہونے کی علامت یہ ہے جسم سے اللہ کا حکم پورا ہو ہر موقع پر ہر موقع میں کے مناسبت سے اللہ کا حکم پورا ہو. اس کو کہتے ہیں کیا دل کی اصلاح. تو جب یہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اس میں برے اعمال کا صادر ہونا دل کے خراب ہونے کی علامت ہے. بندے کا شراب پینا, بندے کا نشہ کرنا, بندے کا جھوٹ بولنا اور بندے کا حرام کھانا, بندے کا لڑائی جھگڑا کرنا, مار دھاڑ کرنا, جتنے بھی غلط کام ہیں ان سارے کے جانا بمبا اور مدار جو انسان کا دل ہے. جب دل اندر سے فاسد ہو گیا, جسم فاسد ہو گئے, اب جسم سے برے اعمال صادر ہو گئے. تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح اسی طرح ہوگی کہ اللہ والوں کی مجلس میں جب تک بیٹھنا ہوگا, ان سے تعلق قائم کرنا ہوگا اور ان سے یہ رہنمائی لینی ہوگی اور اس پر عمل کرنا ہوگا. کہ بندہ ایسے عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے, ایسے محنت کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں میں سے یہ ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں اور ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے آپ کے قرب کا درجہ دلائے. تین بات ہے. اللہم انی اسألک حبک, یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. ایک کام اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے. محبت کا یہ آپ سے محبت کرنے والے جس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے ان کی محبت. وحب عمل یقربنی الی حبک, ان اعمال کی محبت جو مجھے آپ کی محبت دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کون سے اعمال کو پسند فرماتے ہیں؟ ایک اعمال یہ ایک ہے بدکاری کرنا, اس کے بارے میں نہیں پکارنا. ایک ہے زناکاری کرنا, اس کے مقابلے میں پاک دامن. ایک ہے حرام خوری کرنا, اس کے مقابلے میں حلال خوری. تو جتنے جو ہے نا گناہ کے مقابل کی چیزیں ہیں مد مقابل وہ اللہ کو پسند ہے. جھوٹ بولنا اللہ کو ناپسند ہے, اس کے مقابلے میں سچ بولنا اللہ کو پسند ہے. کتنی چیزیں غور کرتے جائیے. تو اسلام کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.